نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، وہ لوگ جو اطاعت میں فرما برداری میں پوری رات اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ رات میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کہ حضرت عثمان غنی کا یہ کردار تھا، ان کی تعریف میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اجمل الناس تھے، لوگوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت انسان تھے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار کا بھی خوبصورت بنایا، چہرے کا بھی خوبصورت بنایا، یعنی آپ خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی کا لقب ذو النورین تھا، دو نور والا، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، وہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اولئک عنہا مبعدون، ان سے جہنم کو بہت دور کر دیا جاتا ہے۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت عثمان غنی، میرے لیے، ابو بکر، عمر، یعنی جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے لیے نازل ہوئی، یعنی کہ وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور ان سے جہنم کو بالکل دور کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کی کوئی ہولناکی کوئی آواز، یا وہ جہنمیوں پر جب شدت کا عذاب ڈھایا جائے گا تو اس کی جو چیخ ہوگی، وہ چیخ کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ جنت میں اپنی مرضی سے داخل ہوں گے، اپنی مرضی سے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر مرضیوں کو پورا فرمائے گا، اور جہنم کی ہولناکیاں ان کے قریب بھی نہیں پہنچیں گی۔ جس دن لوگ پریشان ہوں گے، اس دن یہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ قیامت کے دن جب یہ آگے بڑھیں گے تو فرشتے صف بنا کر کے ان کا استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے، ویلکم کرتے ہوئے یہ کہیں گے ھذا یومکم الذی، آج کا دن تو تمہارا دن ہے، اور آج ہی کے دن کیا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس انداز سے ان شخصیات کا میدان محشر، روز محشر استقبال کیا جائے گا۔ اس کردار کے جو لوگ مالک ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دو نور والے اس لیے تھے، آپ کو دو نور والے کا جو لقب دیا گیا، وہ اس لیے لقب دیا گیا کیونکہ آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، اور غزوہ بدر کے دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس لیے آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا
ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسلم کمیونٹی کے لیے بہت بڑا انپٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو قرآن مقدس نازل ہوا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سنایا، جس طرح آپ نے تلاوت فرمائی، اس کے بعد جب یہ قرآن نازل ہونے کے بعد الگ الگ خطوں میں عرب کے الگ الگ علاقوں میں پہنچا، تو ہر ایک اپنی لغت کے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لغت پر اس قرآن کو ترتیب دیا، یعنی کہ لغت قریش، یعنی کہ جس طرح حضور نے تلاوت فرمایا اس انداز سے اس قرآن کو مرتب کر کے آپ نے ساری امت مسلمہ میں بھیج دیا کہ اب قرآن کو اسی انداز سے تلاوت کیا جائے گا جو قریش کی لغت ہے۔ اسی لیے آپ کو قرآن کا جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے، جامع قرآن، قرآن کا جمع کرنے والا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا انپٹ ہے اس امت پر، کہ کم سے کم اس امت اگرچہ بہت سارے اختلافات میں مبتلا ہے، آپسی اختلافات میں، عقیدے کے اختلافات میں، مسائل کے اختلافات میں، لیکن اتنی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک قرآن ہے تو پوری امت میں ایک ہی انداز تلاوت بھی ہے۔ یہ کردار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سامنے ہے، پوری امت کے سامنے ہے، جس کا فائدہ پوری امت کو آج پہنچ رہا ہے کہ تلاوت پر پوری امت، اسی تلاوت پر پوری امت متحد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیے گا، یہ وہ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کس نے کہا ہے؟ حضرت عثمان غنی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں بے دریغ، بغیر سوچے سمجھے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اسلام کے لیے اپنی دولت کو لٹاتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں آئے تو مسلمانوں کو پانی کی تنگی، میٹھے پانی کی تنگی محسوس ہوئی، تو مدینے کے باہر ایک کنواں تھا جو یہودیوں کا تھا، اس کو 20,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ حضرت عثمان غنی نے ساز و سامان کے ساتھ اسلام کو دیا، اسلام کے لیے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی حضرت عثمان غنی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ اور صرف اس طرح سے نہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ انداز تھا خرچ کرنے کا، اسلام کی راہ میں دینے کا جو انداز تھا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو حضرت عثمان، آپ کو غنی کہنے والے کوئی اور نہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو آپ ظاہری طور پر اسلام کے لیے، دین کے لیے دیتے تھے، وہی آپ کے دل کے اندر اس سے زیادہ ارادہ ہوتا تھا، تو دل کے بھی غنی تھے اور اسی طرح آپ اظہار بھی فرماتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ہر جمعہ میں آپ، یعنی قبول اسلام کے بعد ہر جمعہ آپ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں 4,000 سے زائد غلام آپ نے آزاد فرمائے۔ اس کے علاوہ ہر جمعہ کو ایک اونٹ ذبح کرتے تھے اور اس کے گوشت کو تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ یعنی آپ کی سخاوت ایسی تھی، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جب مسجد نبوی کی تعمیر اور کرنا ہوا، اس کے لیے زمین کی ضرورت ہوئی، تو آپ نے 25,000 درہم دے کر کے اور زمین خرید کر کے، تاکہ مسجد کو اور بڑا کیا جائے، مسجد کی توسیع کے لیے
جو زمین خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کیا، 25,000 درہم میں خریدا۔ گویا اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے آپ کی دولت کھلی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر ہدیہ بھی بھیجا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عثمان میں حیا بہت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک با حیا انسان تھے، انتہائی حیا کی حالت میں وہ رہا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے کہ میں حیا کا شہر ہوں اور عثمان اس کا دروازہ ہیں۔ گویا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب حاصل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے تھے، قرآن کے ساتھ آپ کا شغف تھا، آپ تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اسی شغف کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور شہادت کے وقت جو آپ کا خون گرا تو وہ خون بھی قرآن مقدس پر گرا۔ یوں کہہ لیجئے قرآن نے خون عثمان کو اپنے آغوش میں لے کر بتایا کہ عثمان کتنا مقدس ہے، عثمان کتنا عظیم ہے، عثمان کتنے بلند معیار پر ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا معاملہ قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ جڑا ہوا تھا کہ آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس لغت پر پڑھا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رول ہے، ایک کردار ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں جب قرآن کو جمع کرنا ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بڑے صحابہ کو یعنی حضرت علی وغیرہ سب کو بلا کر کے مشورہ کیا، اور سب کے مشورے پر اس کام کو کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک آپ کے کردار کو، آپ کی سخاوت کو، آپ کی فیاضی کو، اور آپ کا جو قرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اس کو، اور جو حضور سے آپ کا رابطہ تھا اس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ابھی بیروت پر جو مصیبت ابھی آئی ہے اس سے وہاں کے لوگوں کو نجات عطا فرما، اور اس مشکل سے بھی انہیں جلد از جلد نکال دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وبا سے بھی سب کو نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔